السلام علیکم۔ آج کے موضوع کا نام آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آج اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ میرے ساتھ موجود ہیں جابر بن حیان، جو کہ میرے اچھے دوست ہیں، کئی سالوں سے الحاد کے خلاف سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر ملحدوں سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال تمام ملحدوں اور اگنوسٹکس نظریات کے حامیوں سے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الحاد آپ کو کوئی یونیورسل اصول دے رہا ہے؟ کیا زندگی کے لیے الحاد جن چیزوں پر اعتراض اور طنز کرتا ہے کیا علمی ہے؟ تو یہ تو میرا سوال ملحدوں سے ہے، وہ اس بارے میں جواب دیں۔ اب جابر بردر، آپ آج کے ٹاپک کی نسبت سے ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ دراصل ملحدین جو ہیں وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار بچگانہ حرکات اور بچگانہ دلائل کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اپنے آپ پر جو ہے وہ غور و فکر کرو، دنیا میں جاؤ کہیں بھی غور و فکر کرو، ہر جگہ پر جو ہے وہ خدا کی نشانیاں مل جائیں گی۔ اب جب ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ ثابت کرو، ہمیں ان سے الٹا یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے۔ جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بچگانہ دلائل دیتے ہیں، جی وہ فلاں بکری مر گئی تو خدا موجود ہوتا اسے بچا لیتا، فلاں جنگلی جانور جو ہے اسے یہ مسئلہ بن گیا، خدا نے جو ہے اسے بچایا کیوں نہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ جانوروں کی اور دیگر چیزوں کی جو ہے وہ پڑی جاتی ہے، لیکن انسانوں کا انہیں کچھ فکر نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، یہ کائنات کے ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کائنات کیسے بنی ہے تو کہتے ہیں جی کائنات خود بخود بن گئی، بگ بینگ ہوا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، جی وہاں پر سائنس جو ہے نا ابھی تک پہنچی نہیں ہے، سائنس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جیسے کہ کائنات جو ہے موجود ہے، اور اس کے موجود ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اگر ہر چیز کی کوئی وجہ ہے تو خود کائنات کو بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور یہ وجہ کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جو کسی طاقت کا جو کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، اور جو وجود یا ہستی ہے ہم اسے خدا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے ہم کبھی درخت گرتا دیکھ لیں تو آواز سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ درخت جو ہے وہ کسی وجہ سے گرا ہے، درخت کسی وجہ سے گرا ہے، بغیر کسی وجہ کے درخت جو ہے نہیں گر سکتا۔ اسی طرح کے کائنات میں کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے اس کے موجود ہونے کی۔ کائنات میں جو ہے وہ حیرت انگیز ترتیب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جیسے کہ زمین سورج کے گرد ایک مخصوص فاصلے پر گھومتی ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اتنی پیچیدہ اور منظم چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی ہیں۔ کائنات کا یہ جو حسن ہے، یہ نظم و ضبط ہے اور پیچیدگی ہے، یہ کسی اعلیٰ اور عقل مند ہستی کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہستی جو ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی قانون نہ ہو تو ہر شخص مرضی سے کام کرے گا اور دنیا میں افراتفری مچ جائے گی۔ اخلاقی اصولوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اور وہ بنیاد جو ہے وہ خدا ہے۔ اور یہ تمام دلائل بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اور اس کی ترتیب اور اس کا جو اخلاقی اصول ہے کسی نہ کسی اعلیٰ وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے اکثر ملحدین ہم سے سوال کرتے ہیں مختلف طریقے سے کہ خدا دکھائیں، خدا ہے یا نہیں، مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ پر۔ میں نے کچھ سوالات کی فہرست جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے، اور میں ملحدین سے چند سوالات جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر خدا کا ہونا زیادہ سائنسی ہے یا نہ ہونا جو ہے وہ زیادہ سائنسی ہے، اور خدا کا ہونا انسان اور سماج کے لیے زیادہ ضروری ہے یا نہ ہونا۔ اس کے بعد خدا کے ساتھ کائنات کا تصور جو ہے وہ کامل ہے یا خدا کے بغیر۔ نفسیاتی طور پر خدا کا انکار فائدہ مند ہے یا اقرار۔ اس کے بعد محض کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کی نفی کی دلیل کیسے بن سکتا ہے، یہ بھی میرا ایک سوال ہے۔ حالانکہ فزک کے اس اصول کا کیا کیا جائے کہ ہم 10 لاکھ میں سے 5 چیزوں کو جانتے ہیں، گویا باقی سب چیزیں جو ہے وہ غیب میں ہیں، یعنی عظیم ترین حقائق جو ہے وہ غیب میں ہیں۔ تو ملحدین جو ہیں وہ اس فزک کے جو قانون ہے یا لو ہے
اس کا جو ہے وہ دائرہ پامال کر کے وجود باری تعالیٰ پر سوال کرتے ہیں۔ جی ساجد بھائی۔ یہاں پر میں ملحدوں سے ضرور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کے وجود پر جو ہے زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے تو سائنس کی بنا پہ، کیونکہ وہ سائنس پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہے ہی نہیں۔ تو بھائی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سائنس نے ابھی تک متفقہ تحقیق کر کے، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے کیا بتا دی ہے، کہیں رپورٹ موجود ہے ان کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی اللہ موجود نہیں ہے، ہم نے تحقیق کر لی ہے باقاعدہ؟ کیا ایسی کوئی رپورٹ موجود ہے؟ یہ سوال میرا ملحدوں سے ہے کہ جی وہ اس سوال کا جواب دے گی۔ کیا آپ سائنس کے بنا پر انکار کرتے ہیں؟ کیا سائنس نے کہیں واضح کرا دیا ہے، کوئی تحقیق ہوئی ہے، ان کی کوئی رپورٹ ہے؟ تو آپ لوگ ضرور مجھ سے شیئر کریں، یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، جو فلسفے کے طور پہ آتے ہیں، تو میں ملحدوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتائیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل اللہ کے نہ ہونے کی۔ اور اس کے بعد یہ تو میرے ان ملحدوں سے سوال ہے، اس ملحد ہمیں اس سوال کے جواب دیں، ہم انتظار کریں گے ان کے جواب پر کہ وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اور رہی بات جو ملحد کہتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، تو یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، تو بات یہ ہے کہ ہماری جو نظر ہے یہ اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، ہم بہت محدود چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے آپ اسے کچھ فاصلے پر رکھ دیں تو آپ اپنے موبائل میں جو لکھا ہوا یہ نہیں پڑھ سکیں گے، ایک فاصلے کے بعد وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے بعد آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے بھی ہو جائیں تو بھی آپ دور سے دور کسی جگہ کو دیکھیں گے تو ایک لمٹ کے بعد آپ کو کوئی چیز کلیئر نظر نہیں آئے گی۔ ہماری جو آنکھوں کے دیکھنے کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت کم ہے، تو ہمیں ایک دائرہ کار کے پار کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو پہلے تو ہماری آنکھوں کا اپنے جو ہے وہ دائرہ کار بہت محدود ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ بہت مخصوص جگہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے ان لوگوں کے لیے، ملحدوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ملحد سمجھیں کہ ہماری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت محدود ہے۔ دوسرا، ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ارد گرد موجود ہیں لیکن ہم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں چھو سکتے ہیں، نہ جیسے کہ اب جراثیم ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں نہیں پتا بھائی کہاں پر ہے کہاں پر نہیں موجود، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو بھائی ہماری آنکھوں کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت محدود ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک آسان چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ جی جابر بھائی۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر ملحدین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو جانوروں پر جو ہے وہ ظلم نہ ہوتے۔ اکثر ملحدین زیادہ تر ایک تو یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مختلف اور بھی ہیں دعوے، لیکن اس دعوے پر میں تھوڑا سا جو بات چیت کرنا چاہوں گا وہ اس طرح کہ بعض جانور جو ہیں ان میں جو درد کا احساس کرنے والے ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ہیں اور بعض میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اکثر میری اس موضوع پر بھی جو ہے وہ 2-3 دفعہ کافی ملحدوں کے ساتھ جو نا 2-3 دفعہ جو نا یہ کال پر بھی بات ہو چکی ہے، ویسے کامنٹس اور اگر پیچھے بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ دوسرے جانور کو مطلب کہ مار کر کھاتا ہے، تو ملحدین کے نزدیک جو ہے یہ خدا جانوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر خدا ہوتا تو جانوروں پر جو ہے وہ ظلم نہ ہوتا۔ تو یہاں پر یہ سب سے بڑا جو منطقی کے اوپر ان کے جو ہے نا وہ سب سے بڑی یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ جانور جو ہیں، مثال کے طور پر شیر کی ہم مثال لے لیتے ہیں، اگر شیر ہرنوں کو یا بکریوں کو یا پھر جو بھی چارہ خور جانور ہوتے ہیں ان کو نہ کھائے تو جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جو چارہ کھانے والے ہوتے ہیں، گھاس کھانے والے جانور ہیں، ان کی تعداد بڑھے گی۔ جب ان کی تعداد بڑھے گی تو وہ انسانی آبادی میں آ کر بسنا شروع کر دیں گے۔ جیسے وہ انسانی آبادی میں آ کر بسنا شروع کر دیں گے تو وہاں پر جو ہے پھر انسانوں کو بیماریاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے انسانوں کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، انہیں معاشی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا اور بیماریاں لگیں گی، اور یہ انسانوں کی زندگی جو ہے نا جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ محال ہو جائے گی، ان کے ساتھ رہنا محال ہو جائے گا۔ تو بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ منطقی طور پر جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان کے دعوے پر ہم بے شمار منطقی دلائل دے سکتے ہیں۔
کیونکہ خدا نے ایک بڑا بہترین فوڈ چین بنایا ہوا ہے. ایک جانور اگر مرتا ہے تو اس سے 10 جانور جو ہیں ان کی زندگیاں بچتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ فوائد ہوتے ہیں. ایک جانور اگر دوسرے جانور کو کھاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو جنگل کا ماحول ہوتا ہے اس میں بھی توازن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. انسانی آبادی بھی جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. اور انسان کا جو معاش ہے یا پھر روزگار یا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ آتی ہیں جانوروں سے، کیونکہ جانور جو ہیں انہوں نے جو ہے انسانی آبادی میں آ کر افراتفری مچانی ہے، نقصان کرنے ہیں. تو یہ چیز ملحدین نہیں سوچتے ہیں، بلکہ انہیں جو ہے وہ یہ چیز پسند ہے کہ خدا اس چیز پہ بات کرنا پسند ہے کہ خدا جو ہے نا وہ جانوروں پہ ظلم کرتا ہے. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ جانوروں کے جو ہے وہ آبادی بڑھنے کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ کیا ہوں گے. جی سجد بھائی. یہی سوال میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ملحدوں کی بحث بات چیت ہو جاتی ہے نا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ تو چلو اللہ کو مانتے نہیں، تو آپ ایوولوشن کے خلاف احتجاج کریں نا کہ ایوولوشن غلط ہو گئی ہے. تو کمال کی بات ہے وہ ایوولوشن کے خلاف بھی احتجاج نہیں کرتے. میں کہتا ہوں نیچر کے خلاف آپ احتجاج کریں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بقول تو خدا نہیں ہے، آپ کے بقول تو آپ نیچر کے خلاف احتجاج کریں کہ نیچر بڑی ظالم ہے یہ وغیرہ. کمال کی بات ہے یہاں پر آ کے نیچر کے خلاف بھی احتجاج کرنے کو تیار نہیں، ایوولوشن کے خلاف بھی احتجاج کرنے کو تیار نہیں. یعنی وہ جس نظریے کو مان رہے ہیں وہ اسی کے خلاف بھی احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی کریں نا آپ احتجاج، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے اور آپ کی اپنی کوئی منطق کوئی اپنی کوئی چیز ہے کہ ظالمانہ نظام ہے تو اس کے خلاف احتجاج کریں. تو یہ لوگ اس کے خلاف بھی احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے. جب میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں ملحدوں سے، تو یہاں پر جو ہے ملحد پھر آگے لاجواب. اب ملحدوں کے کیا کہنے، ملحدوں کا اپنا ہی انداز ہے کہ بھائی جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نیچر کے خلاف احتجاج کریں، ایوولوشن کے خلاف کریں، اس کے خلاف بھی کرنے کو تیار نہیں. اور جب ہم یہاں سے اپنے کوئی دلائل ان کو دینا چاہیں تو وہ تو سننے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو بھائی کوئی مطلب انہوں نے سمجھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ ملحد جو کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر سمجھ رہے ہیں اپنی باتوں کو، اس کے اوپر وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. جی سید فصیح اللہ شاہ صاحب آگے ہیں، میں ان کا ذرا تعارف کرا دوں. فصیح اللہ شاہ صاحب جو کہ 7 سال سے الحاد کے خلاف سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. دینی علوم فاضل درس نظامی تشخیص فی الفقہ یعنی مفتی کورس، 18 سال سے فلسفہ اور علم الکلام پڑھا رہے ہیں. 3 کتابیں بھی پبلش ہو چکی ہیں. ایک کتاب کا نام الحاد کا دھوکہ، اور دوسری ہے صورت تحریم پر ملحدین اور اسلام و فوب کے اعتراض کا جواب، اور تیسری ہے فارمٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے PDF میں، تو یہ بھی آپ ان کی پڑھ سکتے ہیں. جی فصیح اللہ شاہ صاحب آج کی جو ہمارا موضوع ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے مفتی صاحب. جی اچھا، میں جابر بھائی نے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. ہمارے یہاں نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے تو میں آیا ایک دفعہ لیکن پھر ڈسکنیکٹ ہوا. تو جابر بھائی نے کون سے آرگومنٹس کا ذکر کیا وہ اگر تھوڑا سا خلاصہ بتا دے مجھے، تاکہ بات میں تکرار نہ ہو، مطلب بات دوبارہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ رمیل بھائی ابھی تک نہیں آئے، میں نے ان کے گروپ میں بھی لنک شیئر کر دیا، ہو سکتا ہے اور اہل علم آ جائیں. جی شاہ صاحب، میں نے فلسفیانہ دلائل جو ہے وہ میں نے 1-2 فلسفیانہ دلائل دیا ہے، جیسے کہ کائنات کے ہونے کی وجہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اخلاق اور اصول وغیرہ. گروپوں میں شیئر کر دیں مزید تاکہ ساتھی آ جائے. میں نے تو اپنے فیس بک پیج پر بھی یہ لنک شیئر کر دیا کہ تشریف لے آئیں. تو بہرحال ہمارے ہاں تو جو لوگ ہوتے ہیں عموماً اتنے زیادہ پڑھے لکھے آج تک ہم نے کسی ملحد کو نہیں دیکھا. اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے بھی تو وہ جب منطقی اور فلسفیانہ یا سائنسی دلائل دیکھتے ہیں تو پھر وہ جذباتی آرگومنٹس میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، تان تشنیع وغیرہ وغیرہ. تو یہ 7-8 سال کا تجربہ تو ہمارا یہی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سائنس کی فلسفے کی بات بھی کریں گے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جذبات کی طرف لے جائیں.
تو یا تو خود آپ کو جذباتی کریں گے یا ایسی بات کریں گے کہ جس کا تعلق منطق سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جتنے بھی آج تک ہم نے ملحدین دیکھے ہیں جو زیادہ پاپولر ہے، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، یعنی فیس بک پر ہے، تو ان کے آرگومنٹس نہیں ہوتے، انہی منطقی اور فلسفی دلائل یا سائنسی دلائل نہیں ہوتے، بلکہ فیصلہ بازی جگت بازیاں ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے اویس اقبال نے ایک جگت مفتی صاحب آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی۔ میرے خیال سے مصعب کی آواز چل گئی ہے، لیکن میں یہاں پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو۔ جی آپ بولیں مفتی صاحب کی، جب تک شاید انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا۔ آپ کریں۔ اکثر ملحدین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دو تو ہم مان لیتے ہیں۔ مجھے اس سوال کے سننے کا کئی بار موقع ملا ہے، لیکن ہمیشہ اس کے سننے کے بعد جو حیرت ہی ہوتی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو مختلف حواس سے پہچانتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی کو چھو کر، یا پھر کسی کو سونگ کر، کسی کو چک کر۔ رنگ کا علم جو ہے وہ دیکھنے سے ہو سکتا ہے، سونگنے یا پھر نہیں ہو سکتا۔ جی مفتی مصعب صاحب آپ جاری رکھتے ہیں، میں پھر بات جی معذرت کے ساتھ یہاں نیٹ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اویس اقبال کی ایک جگت تھی، وہ مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا، کہا کہ آپ اس کا جواب دے دیں، تو وہ تو کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی منطقی بات نہیں تھی، تو اس نے مسلمانوں پہ جگت ماری تھی، تو میں نے مسلمان کی جگہ صرف لکھا ملحد اور باقی الفاظ وہیں رکھے۔ میں نے اسکرین شاٹ کے ساتھ اپنے پیج پہ جب اس کی پوسٹ لگا دی تو ایک ان کا فین آیا اور کہا کہ یہ تو آپ نے جگت ماری ہے، آپ کوئی منطقی اور یا سائنسی جواب دے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی جو بات وہ کہے تو وہ دلیل ہوتی ہے، وہ پھر فلسفہ ہوتا ہے، منطق ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بات وہی الفاظ ہم ملحدوں پہ جگت مارے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی منطقی جواب دے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ملحد جو بھی کہے گا تو وہ منطق ہوگی، ملحد جو بھی کہے گا تو وہ سائنس ہوگی، ملحد جو بھی کہے گا تو وہ فلسفہ ہوگا، ملحد جو بھی کہے گا تو دلیل ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں دیسی ملحدوں کی اور جو الحاد سے تھوڑے بہت یعنی غیر مذہبی ہے، مذہب سے متنفر ہے، تو ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید جو مذہب کو ماننے والے ہیں تو ان کے پاس کوئی منطق یا دلیل نہیں ہے، اور ہم جو بھی کہیں گے تو بس وہ منطق ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے بھی ہم نے ایک اسٹریم کی تھی، شاید جابر بھائی بھی تھے اور اس میں اسامہ دولتانہ صاحب بھی تھے، اور اس میں نعمان بٹ صاحب بھی تھے، تو اس میں ہم نے کچھ فلسفیانہ دلائل پیش کیے تھے، اور نعمان بٹ نے بگ بینگ تھیوری پر ایک پریزنٹیشن پیش کیا تھا۔ تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ تو بہت اوپر کے لیول کے دلائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جگت بازیوں سے اور اس طرح کے یعنی جذباتی آرگومنٹ سے، جذباتی باتوں سے الحاد کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے تھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائنس کیا ہوتی ہے اور منطق کیا ہوتی ہے۔ اس طرح گروپ میں ایک ہندو ملحد آیا تھا، تو جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے بحث کریں، یعنی مجھے کہا آپ مفتی ہیں، میں نے کہا جی ہم مفتی ہوں، مولوی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کریں، میں نے کہا چلے، ہماری اور آپ کی جو بات ہے وہ توحید پر ہے اور شرک پر ہے، تو اس میں ہم منطق کی بات کریں گے، منطق کے پیراڈائم سے دیکھتے ہیں کہ توحید منطقی ہے یا شرک یعنی بہت سارے خدا منطقی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بات کی، کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بہت سارے خدا ہو تاکہ انسانوں کی بہت زیادہ ضروریات جتنی بھی ہے لاتعداد، تو اس کے لیے بہت زیادہ خدا ہونے چاہیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو دلیل دی ہے
یہ منطق کی کون سی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کہہ دیا میں سمجھتا ہوں. میں نے کہا دیکھو آپ جو سمجھتے ہو وہ منطق نہیں ہے، یہ آپ کا ایک خیال ہے، آپ کا ایک مفروضہ ہے کہ انسانوں کی ضروریات بہت ہے تو اس کے لیے خدا بھی بہت سارے ہونے چاہیے. بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے منطق میں بات کریں گے، تو آپ نے جو دلیل سمجھی ہے اور دلیل کے طور پر آپ نے میرے سامنے یہ بات پیش کی ہے، تو آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ منطق کی کون سی دلیل ہے. تو اب اس بیچارے کو منطق کے دلائل کا نہیں پتا تھا کہ منطق میں دلائل کے کتنے قسم ہے اور یہ کون سی دلیل ہے. تو بہرحال پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ منطق میں کون کون سے دلائل ہے. تو میں نے منطق میں استدلال کے جتنے اقسام ہیں وہ سارے کے سارے اس کو بھیج دیے. میں نے کہا بھائی یہ ان میں سے آپ اپنی دلیل کو کسی ایک پہ فٹ کر کے کہ آپ نے مجھے کون سی منطقی دلیل دی ہے تاکہ میں منطق میں اس کا جواب دے دوں. تو اس بیچارے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میری جو دلیل ہے یہ منطقی ہے یا نہیں ہے، اور جو منطقی معیار پیراڈائم ہے تو اس میں میری دلیل کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے. بہرحال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی کرے، چاہے جھکتے مارے، چاہے تانے مارے، چاہے جذباتی باتیں کرے، چاہے گالیاں دے دیں، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم علمی بات کریں، یعنی سائنس میں، فلسفے میں، منطق میں اور مذہب میں جو کلامی دلائل ہے ہم وہ بات کریں، تاکہ اس میں جو سنجیدہ طبقہ ہے یا آنے والے دور میں جو سنجیدہ طبقہ ہوگا تو وہ دیکھ لے گا. تاریخ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گی، لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ علمی سطح پہ بات کرتے تھے اور کون سے لوگ جو ہے وہ صرف جگت بازیوں سے کام چلاتے تھے. بہرحال اس کی مثال یہ کہ مغرب نے جب مذہب سے بغاوت کی تو اس میں آپ دیکھیں اس میں ایک سے ایک فلسفی آئے ہیں، یعنی ہر فلسفی نے، کسی نے سیاسی فلسفہ دیا، کسی نے اخلاقی فلسفہ دیا، کسی نے جو ہے وہ معاشی فلسفہ دیا، کسی نے جو ہے وہ معاشرتی فلسفے دیے ہیں، اور کسی نے مطلب انفرادی شخصیت کے لحاظ سے بھی فلسفے دیے ہیں. تو مغرب جو آج کھڑا ہے، اگر جو ان تمام فلسفوں کا نتیجہ الحاد نہیں نکلا، یعنی مذہب بیزاری اور خدا کا انکار، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک نظام جو قائم کیا تو ان کے فلاسفہ نے، یعنی ان کے ملحدوں نے، غیر ان کے لا مذہب علماء فلاسفہ نے فلسفے دیے. ہمارے ہاں کیا ہے، یعنی اگر آپ کسی مسلمان سے کہتے تھے کہ بھائی آپ اسلام جو دین کے لحاظ سے ایک نظام حیات ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، تو بھائی اگر وہ چھوڑ دے تو آپ نے دینا کیا ہے؟ آپ نے صرف جھکتے مفتی صاحب آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی ہے، آپ کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. مفتی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جی، تو ہم شروع کرتے ہیں اگلی بات. جی جابر بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ اپنی بات جاری کریں. جی ساجد بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جیسے کہ گریوٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، عقل ہمیں نظر نہیں آتی، اور شہد کی جو مٹھاس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، گلاب کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیا ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں؟ ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو مانتے ہیں اور ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان پر. جیسے کہ عقل جو ہے، اس پر بھی اکثر ملحدین سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی عقل تو نظر نہیں آتی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس عقل ہے تو صحیح. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے عقل کا وجود ثابت کر دو، خاموش ہو جاتے ہیں. جی شاہ صاحب آپ جاری رکھیں. جی مجھے انتظار تھا رمیل بھائی کا کہ وہ سائنسی آرگومنٹس انشاءاللہ پیش کریں گے. 2-3 آرگومنٹس میں نے بھی تیار کیے ہیں جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور وہ فلسفے میں بھی، یونانی فلسفے میں بھی، مسلم فلسفے میں بھی، اور آج کے جو مغربی فلاسفہ ہے انہوں نے بھی اس آرگومنٹس کو اپنی کتابوں میں، اپنے فلسفوں میں ایڈ کیا ہے، مطلب ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا. تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ان سے پوچھے بھی اور ہم لوگوں کو اسلام بطور نظام حیات اور اسی طرح عقلی اور منطقی لحاظ سے بھی سمجھائے.
بہرحال میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہم وجودی خدا کے ماننے کا جو سورس ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی منطق سے خدا ثابت ہوگا تو ہم خدا کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی سائنس سے اگر خدا کا وجود، خالق کائنات کا وجود ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کو ماننے کا اپنا ایک سورس ہوتا ہے، اور خالق کی کائنات کو ماننے کا سورس خود خالق ہے کہ خالق نے اپنا تعارف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کرایا ہے. تو وہ سورس ہے، وہ ہمارے پاس گواہ ہے، وہ ہمارا ایویڈنس ہے اور ہمارا شاہد ہے. اس میں یہ بات ہے کہ اکثر ملحد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وجود خدا پر ہمیں قرآن کی بات یا رسول کی گواہی پیش کرو گے تو وہ تو ہم مانیں گے نہیں. تو یہ بالکل ہی ایک عدالتی نظام میں ایک غیر منطقی بات ہے، یعنی فضول سی بات ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے گھر پہ کسی نے دعویٰ بولا کہ یہ گھر میرا ہے تمہارا نہیں ہے، اور اس میں آپ پہلے سے رہتے ہیں، اب آپ نے جو ہے وہ اڑوس پڑوس کے دو گواہ پیش وہ تو کیا اس دوسرے فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ نہیں بھائی آپ ان کو گواہ نہیں لا سکتے ہو کیونکہ یہ آپ کے پڑوسی ہے تو آپ کے حق میں گواہی دیں گے؟ نہیں. مثلا آپ نے عبداللہ کو گواہ بنا کر پیش کیا اور آپ نے عبد الرحمن کو گواہ بنا کر پیش کیا، تو مخالف فریق کو یہ تو حق حاصل ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی سچائی پر یا ان کی جھوٹے اور سچے ہونے پر وہ جھرا کرے، وہ آبجیکشن کرے اور آپ پھر اس کا دفاع کرے. لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ نہیں بھائی آپ نے یہ گواہ نہیں پیش کرنا ہے، آپ نے فلاں کو گواہ لانا ہے، آپ نے جو ہے وہ دوسرے گاؤں سے گواہ لانا ہے. تو یہ کسی بھی عدالتی نظام میں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دعوے کے حق میں جو گواہ پیش کیا تو عدالت میں وہ ظاہر ہے آپ کے گواہ ہے تو آپ کے حق میں وہ گواہی دیں گے. تو مخالف فریق کو بالکل بھی یہ حق نہیں کہ نہیں بھائی آپ نے عبداللہ کو نہیں گواہ بنانا، میں تو نہیں مانتا. آپ نے عبد الرحمن کو گواہ نہیں بنانا کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، میں تو نہیں مانتا. نہیں، اگر آپ دوسرے تیسرے گاؤں کے فلاں شخص کو اگر گواہ بنا کر لاؤ گے تو میں مانوں گا. تو یہ کسی بھی عدالت میں یہ یعنی کوئی منطقی بات نہیں ہے نہ پیش، بلکہ جج خود کہے گا کہ بھائی جو گواہ اس کے پاس تھے اور جن گواہوں کی گواہی سے اس کا حق اپنے گھر پر ثابت ہوتا ہے تو وہ لے کر آئے ہیں. اب ان گواہوں میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ نظر آتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہو، لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں عبداللہ اور عبد الرحمن کو نہیں مانتا، کوئی اور گواہ لے آؤ. تو یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جس سورس سے خدا کا وجود ہم مانتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی آپ نے قرآن و حدیث اللہ رسول کی بات کو بطور دلیل نہیں پیش کرنا کیونکہ ہم تو مانتے نہیں. آپ مانے نہ مانے، ہم نے جس سورس سے مانے ہم وہ پیش کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ ہم وجود خدا پر جو فلسفیانہ، منطقی اور سائنسی دلائل کے نام سے جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو مانتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، تو ہم مروجہ اور رائج جو علوم ہے، مثلا سائنس ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، تو کیا ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ان سائنس، منطق اور فلسفے کے اصطلاحات میں اور پیراڈائم میں پورا اترتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم اس کو منطقی انداز میں پیش کر دیتے ہیں، ہم اس کو فلسفیانہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی منطق اور فلسفہ ساری دنیا کے یہاں مسلمہ ہیں، اور ہمارا جو ماننا ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ اس علم کے معیار کے مطابق بھی بالکل پورا ہے. اور جس طرح ابھی سائنس کا دور ہے تو ہم سائنس سے تو وجود خدا ثابت نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو چیز مانتے ہیں تو آج کے سائنسی جو معیارات ہیں جو ابھی ترقی پذیر ہے، تو وہ سائنسی معیارات جو مسلمہ ہیں اور جو حقائق کے طور پر مانے گئے ہیں، تو وہ حقائق بھی اور وہ اصطلاحات بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ کی تائید کرتے ہیں. تو جو موجودہ معیارات ہیں علم کے، تو وہ موجودہ معیارات علم کے وہ بھی ہماری تائید میں ہیں. تو ہم فلسفیانہ اور سائنسی منطق کے دلائل کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ موجودہ معیارات پر بھی پورا اترتا ہے، اگرچہ یہ معیارات خود ابھی مطلب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کریں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ
ایمان کیا ہمیں یقین ہے کہ جو معیارات ابھی مانے گئے حقائق کے طور پر سائنس میں ہو چکے ہیں تو وہ ایمان ہی کی تائید کرتے ہیں، وہ وجود خدا ہی کی تائید کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں تو اس کا آپ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جی رمیل بھائی آپ پیش کریں، انشاءاللہ پھر میں 3 دلائل پیش کروں گا۔ نہیں، رمیل بھائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ راشد امان ہیں کوئی، اور یہ محمد اسامہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بردر؟ محمد اسامہ، آپ اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر دیں، کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑا ہی اچھا بیان کیا، باقی میں ذرا بعد میں آیا تھا تو اس لیے میں پورا سن نہیں سکا، تو انشاءاللہ آگے جائیں گے اگر میرا کوئی سوال ہوگا تو میں ضرور پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے، راشد امان بھائی آپ کا کوئی سوال کوئی چیز ہے؟ میں اچھا، میں آواز آ رہی ہے اپنا؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، میں بھی چونکہ ابھی درمیان میں آیا ہوں تو میں نے جو کچھ باتیں سنی ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اچھا، جیسے ابھی سید فصیح اللہ شاہ صاحب کی میں نے باتیں سنی تو اس میں مولدین کا اکثر ہمارے پہ یہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، تو دلیل آپ نے پیش کرنی ہے نا۔ یہ اصل میں ان کا ایک ہوتا ہے بھاگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے، زید میرے سامنے کھڑا ہے اور میں ہوں، اور میرے مقابل میں ایک دوسرا شخص ہے، اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ملحد ہے وہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ زید کو ہیپاٹائٹس ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ زید کو ہیپاٹائٹس ہے۔ ملحد کہتا ہے کہ زید کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے۔ اب ملحد کہتا ہے کہ نہیں بھئی آپ دعوے دار ہو تو دلیل آپ پیش کرو گے۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں؟ آپ بھی تو اس کے انکار کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیبارٹری میں جاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ٹیسٹ رپورٹ جو آئے گی اس پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ اب جو ٹیسٹ رپورٹ ہے، جو ٹیسٹ پہ جائیں گے، اس میں اور ملحد دونوں اس میں کوشش کریں گے، دونوں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ صرف میں پارٹیسپیٹ کروں گا، میں ہی اس کا جو سا زید ہے اس کا ٹیسٹ کروں گا۔ تو اس بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملحد کا یہ کہنا کہ آپ مدعی ہو ہم مدعی نہیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور ان کی اس استدلال کو میں ایک اور طریقے سے بھی رد کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک شخص لاش ملتی ہے مردے کی۔ اب اگر ایک ملحد یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اس کا قاتل معلوم نہیں ہے، اچھا اگر اس شخص مردے کا قاتل معلوم نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ مردہ اس کا کوئی قاتل ہے ہی نہیں ہے؟ بھئی جب لاش پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس کو قتل کیا ہے، تو یہ کائنات ہے تو اس کا کوئی خالق ہے۔ تو یہ میں 2 بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مولد کا یہ کہنا کہ ہمارے ذمہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ ان کا بالکل ایک بھاگنے کا ایک طریقہ ہے۔ میری بات مکمل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ٹھیک۔ تو جی فصیح اللہ شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی یہ تو تمہیدی بات تھی، ماشاءاللہ راشد بھائی نے بہت آسان۔ تو اس میں ایک اور بات کہ عموماً ملحد یا جو لبرل لوگ ہیں جو مذہب بیزار ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عقیدہ اور ایمان یہ ایک غیر منطقی چیز ہے، یعنی جہاں منطق نہیں چلتی، جہاں سائنس نہیں چلتی، جہاں دلیل نہیں چلتی تو وہاں پر مومن ایمان کو لے آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کو موجودہ علوم، منطق، فلسفہ اور سائنس کی نظر سے پیراڈائم میں بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم نے جو دلائل پیش کیے ہیں، نمبر 1 وہ بہت زیادہ سادہ ہے، یعنی وجود خدا کا جو دعویٰ ہے وہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وجود خدا کا جو دعویٰ ہے تو بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور بہت زیادہ بڑا دعویٰ ہے، تو اتنی بڑی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ وجود خدا پر ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ اتنا سادہ ہے کہ ہر دور میں جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو
کی دعوت جو پیش کی ہے، تو اس دور کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے، یعنی اعلیٰ معیار کے لوگ ہوتے تھے، جو معیشت اور سیاست میں بھی اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے، تو انہوں نے بھی ایمان لایا، مطلب بڑے دماغوں نے بھی ایمان لایا۔ اسی طرح ایک دور پہاڑ اور دیہات کے جو گاؤں کے لوگ تھے، جو صرف اپنی زندگی کو یعنی کھانے پینے سے گزارنا ہی جانتے تھے، تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کیونکہ ایک سادہ دعوت اور ایک سادہ دعویٰ ان کے پاس گیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے قبول کر دیا۔ اسی طرح اتنا سادہ دعویٰ کہ ایک بڑے دماغ والا آدمی جو شہر میں رہتا ہے اور اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، تو وہ بھی قبول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود خدا کا دعویٰ اتنا زیادہ فطری ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے کسی بگ بینگ تھیوری کی طرح کوئی ماڈل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ارتقاء جیسے پیچیدہ وہ ماڈل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا گریویٹی کے لاز کی طرح کوئی لاز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم میں جو دلائل بیان کیے ہیں تو اس کو عالم لوگ جانتے ہیں، مطلب یہ کہ اہل علم کے لیے بھی ہے۔ تو ہماری زبان میں قرآن کریم کی جو آیات ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کلام کا جو استدلال ہے، جو طریقہ ہے، جو اسلوب ہے، تو اس کو سمجھے۔ ایک ہوتا ہے عبارت النص، ہوتی ہے عبارت النص، دوسری ہے اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ یعنی ہر کلام میں اس کو میں مثال سے سمجھاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ چاہے اردو میں بات کریں، پشتو میں بات کریں، عربی میں بات کریں، قرآن میں بات کریں، فقہ میں کریں، حدیث میں کریں، سائنس میں کریں، کوئی بھی کریں، یعنی لینگویج سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی جملہ بولیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ چار چیزیں ہوتی ہے۔ تو ان چار چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے عبارت النص۔ عبارت کا مطلب ہے کہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں، تو جو الفاظ آپ نے بولے ہیں اس کو ہر ایک سمجھے گا، اس کو ایک عالم بھی سمجھے گا، سائنسدان بھی سمجھے گا، فلسفی بھی سمجھے گا، تعلیم یافتہ بھی سمجھے گا، اور ایک ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ تو قرآن کریم میں ایسی مثال، ایسا بیان ہے کہ جس کو ہر ایک سمجھتا ہے، عالم اور غیر عالم، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، فلسفی غیر فلسفی، سائنسدان غیر سائنسدان، سب یکساں طور پر اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں اشارت النص، یعنی اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے پیچھے ایک ایسی لوجک ہوتی ہے کہ جس کی طرف صرف اہل علم کی سوچ جاتی ہے، یعنی اہل علم اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو جو فلسفیانہ دلائل ہے یا منطقی دلائل ہے تو وہ ہے اشارے کے طور پہ، یعنی اشارت النص اس کو بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے وہ بیان کیے ہیں۔ میں جو دلائل آج تیار کر کے لایا ہوں اس میں 3 دلائل ہیں۔ ایک اس میں ہے کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، اور جو کہ کازالٹی کو بیان کرتا ہے، اور دوسری دلیل جو ہے وہ مفتی صاحب آپ کی آواز مفتی صاحب اگر آپ ابھی کو آ میری رہی آواز آواز؟ سنائی دے رہی ہے تو آپ کی آواز جی ابھی آ رہی جی، میری بات کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ جی آپ نے 2 پوائنٹ جمع کیے ہیں، وہ آپ بتانے والے تھے۔ ہاں، تو 3 پوائنٹ، ایک ہے کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، اور دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ کنٹنجنسی، یعنی دلیل امکان اس کو بولتے ہیں، یا برہان التوسط بھی اس کو بولتے ہیں، اور تیسری دلیل ہے لینگوسٹک کی دلیل۔ لینگوسٹک کی دلائل 2 طریقے ہیں جو آسان ہے، انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا۔ تو سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ یہ کہ کیا وہ بغیر سبب کے پیدا ہوئے یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کازالٹی پر ہے، یعنی علیت پر۔ علیت کے اصول میں سے پہلا اصول ہے
کہ جو کازالٹی کا جو مبدا ہے، یعنی جو منبع ہے، جو پرنسپل ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات ایک حادثہ ہے، یعنی کنٹینجنٹ بینگ ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے۔ کنٹینجنٹ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز پہ، تو جس چیز پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا وہ اس کی کاز ہوگی، یعنی اس کی علت ہوگی۔ تو اس لیے کائنات کو ہم کنٹینجنٹ بینگ کہتے ہیں، ایک حادثہ کہتے ہیں، اور ہر حادثاتی کنٹینجنٹ بینگ کے لیے کوئی نہ کوئی علت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں علت پہ۔ مولدین اکثر کہتے ہیں کہ بھائی اگر کائنات کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جو کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، اس کے پرنسپل کا، اس کے اصول کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ بھائی کائنات بنی ہوئی ہے، یعنی کسی چیز پر ڈیپینڈ ہے، جس پر ڈیپینڈ ہے تو وہ اس کی علت ہے، اس کی کاز ہے۔ اب ہم کاز پہ بات کرتے ہیں، تو کاز میں دو ممکنہ صورتیں ہیں، دو آپشن ہیں۔ ایک تو وہ نیسیسری ہے یا وہ خود ہی کنٹینجنٹ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جو کاز ہے وہ بھی خود کنٹینجنٹ ہے، یعنی جو بنانے والا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا، تو پھر جس نے بنایا وہ پھر کاز ہوگی، پھر علت ہوگی۔ پھر ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ نیسیسری ہے یا کنٹینجنٹ ہے۔ نیسیسری کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، نیسیسری ایگزسٹنس یا نیسیسری بینگ۔ تو اس میں دو ہی آپشن ہیں، یا تو جو علت ہے وہ نیسیسری ہے یا کنٹینجنٹ ہے۔ تو اگر وہ کنٹینجنٹ ہے کائنات کی طرح تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی پھر کسی کاز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہوگا انفینٹ ریگریشن لازم آئے گا۔ انفینٹ یا انفائنائٹ ریگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا، اور ایک لامتناہی انفائنائٹ ریگریشن یہ منطق میں اور فلسفے میں جو ہے محال ہوتی ہے، مطلب یہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو۔ تو ظاہر ہے ہمیں کسی ایک ایسی علت پہ جا کے رکنا ہوگا جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ نیسیسری ہو۔ جب نیسیسری ہوگا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو نیسیسری بینگ ہے، نیسیسری بینگ کا مطلب ہے کہ جو کسی اور پر ڈیپینڈ نہ ہو، کسی اور کا محتاج نہ ہو، اور وہ ناقص نہ ہو بلکہ کامل ہو، وہ بدصورت نہ ہو بلکہ خوبصورت ہو۔ یہ ساری چیزیں صرف مذہب نے بیان نہیں کی ہے بلکہ یہ ارسطو نے خود بیان کی ہے۔ انہوں نے پرائم موور کا جو آرگومنٹ پیش کیا ہے خالق کائنات کے لیے، تو یہ ساری صفتیں اور یہ سارے کوالٹیز یہ خدا میں پوری طرح پائی جاتی ہے۔ یعنی جو مذہب خدا کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، تو فلسفہ بھی اسی طرح کی صفات اور اس طرح کی کوالٹیز جو ہے وہ بتاتا ہے جو مذہب بتاتا ہے۔ تو جو نیسیسری بینگ ہے وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود یہ خدا کی ایک خاص صفت ہے۔ اس کو اسلامی علم الکلام میں جو ہے وہ کلام کوسمولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں، جس کو ارسطو نے بھی پیش کیا، ابن سینا نے بھی پیش کیا، اور ارسطو نے اس کو محرک اول یعنی پرائم موور یا فرسٹ موور کے طور پر اس کو پیش کیا، اور ابن سینا نے اس کو ذات واجب الوجود یعنی نیسیسری ایگزسٹنس بائی اٹ سیلف اس کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت میں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اس میں ایک اور دلیل ہے، وہ اس کو فلسفے میں کہتے ہیں آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی، جس کو عربی میں برہان التوسط کہتے ہیں۔ تو برہان التوسط آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی، جس کی تقریباً امپلیمنٹیشن تقریباً وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے اس میں، یعنی ہر وہ چیز جو کہ حادث ہے اور فنا پذیر ہے، تو اس کے لیے کوئی یعنی پہلے نہیں تھی وہ چیز اور بعد میں وجود میں آئی، تو وجود میں لانے کے لیے اس کو ایک خالق کی ضرورت ہے، اور خالق کائنات جو ہے وہ خدا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کائنات پہلے نہیں تھی، معدوم تھی، اور بعد میں عدم سے وجود میں آئی ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ایک چیز عدم سے وجود میں آئی ہے تو کیا عدم سے کوئی وجود خود بخود آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ تو بھائی عدم سے وجود میں کسی چیز کو لانے کے لیے، معدوم کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے، اور وہ وجود کیا ہے؟ وہ کائنات نہیں ہے، اور کائنات کے علاوہ ہمیں کوئی اور وجود کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب کائنات سے باہر ایک وجود ہے اور وہ خالق کا وجود ہے، تو یہ
آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی، یہ بھی قرآن کریم کی اسی آیت میں مذکور ہے. اس کو فلسفہ بھی ڈیفائن کرتا ہے، بتاتا ہے، اور یہ آیت بھی بتاتی ہے. اب آتے ہیں ہم ایک اور دلیل کے پاس. ایک اور آیت ہے سورۃ الروم، آیت نمبر 22 میں ہے. لمبی آیت ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بیان کیا کہ دیکھیے آپ کی جو زبانیں ہیں انسانوں کی وہ مختلف ہے، اردو، پشتو، انگریزی، عربی وغیرہ وغیرہ. وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمام انسانوں کی اور تمام چیزوں کے جو رنگ ہے وہ بھی مختلف ہے. تو اس کو قرآن کریم سورۃ الروم میں بطور دلیل عقلی کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر پیش کرتا ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 22 میں. اور اسی کو ڈیزائن آرگومنٹ کہتے ہیں. ڈیزائن آرگومنٹ بھی کہتے ہیں، برہان نظم بھی کہتے ہیں، فائن ٹیوننگ بھی کہتے ہیں. یعنی فلسفے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں مخصوص نظم میں ہیں، مخصوص ترتیب میں ہیں، اور بہت زیادہ کمپلیکس ہے لیکن ہے منظم، اور پیچیدہ ہے لیکن ہے مرتب. اب اس کے لیے یعنی ایک پیچیدہ چیز کو مخصوص نظم میں، مخصوص ترتیب میں ڈالنے کے لیے اس کے لیے ایک عاقل، حکیم اور خالق یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرور ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بھائی زبان کیا ہے. یعنی لینگوسٹک ڈائیورسٹی، تنوع ہے، زبانوں میں تنوع ہے. ہم ایک ہی پاکستان میں رہتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ زبانیں ہیں. اسی طرح رنگوں میں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے، یعنی تنوع ہے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک نظام ہوتا ہے. اب زبانوں کا نظام کیا ہے کہ زبان ایک پیچیدہ سٹرکچر ہے جس میں گرامر کی ضرورت ہے، اور نیٹکس کی ضرورت ہے، سیموٹکس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک مرتب نظام موجود ہے اس میں. اب اس کو اتفاق ہے، اب رینڈم ایوولوشن بھی ممکن نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ سب ارتقائی نتائج ہے، تو اب یہ سارا مرتب گرامر اور نیٹکس اور سیموٹکس وغیرہ اس سے ایک مربوط نظام وجود میں آتا ہے ہر زبان کا. تو اتفاقی رینڈم ایوولوشن بھی اس کی توجیہ بالکل نہیں بن سکتی. دوسری بات، یہ تو زبانوں کی بات ہو گئی. اب ہم آتے الوانکم، رنگ، سکن کلر ہے، فزیکل فیچرز ہے، جینیاتی ترتیب ہے، اس میں فطری قوانین کے مطابق متوازن ماحول میں یہ ڈیزائن جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو اب اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے والا ایک عالم ہونا چاہیے اور حکیم بھی ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں فلسفی آف ڈیزائننگ. یعنی آپ رنگوں کو یعنی آپ صرف اور صرف ایک ڈیزائنر اور ایک عالم اور حکیم ذات کی توجیہ سے آپ اس کی توجیہ پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کی علت اور وجہ پیش کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے یعنی رینڈملی ارتقاء کے ذریعے سے بھی آپ اس کو یعنی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہاں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تھیوریٹیکلی طور پر، آپ ارتقاء کے ساتھ اس کو جوڑیں، کنیکشن لنک کریں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصل منطق اور فلسفے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارا کون کنٹرول کر رہا ہے، تو کنٹرولر ہونا چاہیے اس کے لیے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں جو ہے اختلاف السنتکم و الوانکم میں یہ ایک دلیل ہے جو ڈیزائن آرگومنٹ کہلاتی ہے. اور اس دلیل کو جو ہے وہ مغربی فلاسفہ نے پیش کیا، اور یونانی ارسطو نے پیش کیا، ابن سینا نے پیش کیا، اور غزالی نے بھی پیش کیا، ڈیکارت نے بھی پیش کیا، کانٹ نے بھی پیش کیا، اور ویلم پھیلے نے بھی پیش کیا. تو یہ مطلب یونانی فلاسفہ، مسلم فلاسفہ اور مغربی فلاسفہ اس کو ایک خالق کائنات یعنی کائنات کو چلانے اور بنانے والے اور پھر اس کو چلانے والی ایک ذات کے لیے یہ سارے فلاسفہ متفق ہے کہ اس آیت میں یہ چیز ہے. اور فلسفوں میں بھی ہے، تینوں فلسفوں میں یعنی یونانی اور اسلامی اور مغربی فلاسفہ اس دلیل کے قائل ہیں، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اب ایک اور بات جو عام طور پر مغربی فلاسفہ نے پیش کیا، سب سے پہلے امام مالک نے پیش کیا. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے لینگوسٹک دلیل پیش کی، اختلاف السنتکم. انہوں نے فرمایا کہ بھائی زبانوں کو دیکھو اور آوازوں کو دیکھو، ہر زبان کے لہجے کو دیکھو، ہر زبان کی ادائیگی کو دیکھو. تو اب یہ جو تنوع ہے
ڈائیورسٹی ہے زبانوں کے اندر، تو یہ ہمیں بتاتی ہے، قرآن کریم خود دعویٰ بھی کرتا ہے اور منطق بھی بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والی اور ان فی ذلک لآیات للعالمین، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عالمین، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے ہے۔ تو جتنے بھی زبان ہیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے لنگوسٹک میں، تو ہمیں اس بات کی طرف لنگوسٹک دلیل بھی ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ زبانوں کا یہ جو اختلاف ہے یہ صرف ارتقائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہے اور اس کو ایک مربوط نظام میں ترتیب دینے والی ذات ہے۔ اب یہ بات کہ دیکھیں کوئی بھی زبان جب وجود میں آتی ہے تو ظاہر بظاہر تو یہ ہے کہ اگر کسی قبیلے سے، کسی قوم سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہجرت کرے اور وہ دوسری جگہ جائے، دوسری جگہ میں کوئی اور زبان ہے اور ہجرت کرنے والی کی کوئی اور زبان ہے، وہ آپس میں شادیاں کرے، ان کے بچے ہو، ان کی نسلیں ہوں گی، تو ظاہر ہے جب دو زبانیں آپس میں مکس ہوں گی تو ایک تیسری زبان جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اسی طرح وہ قبائل جب دوسرے قبائل کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جب مکس ہوں گے، رشتے ہوں گے اور یا ہجرت کریں گے، تو ظاہر ہے ایک زبان دوسری زبان سے ملتی ہے تو وہ جو ہے وہ تیسری زبان وجود میں آتی ہے۔ تو ہمیں یہ ایک ارتقائی مراحل لگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک زبان وجود میں کیوں آتی ہے اور ایک زبان کیوں زبان کہلائی جاتی ہے، اس کی وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسانوں کو جو زبان سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام جو ہے وہ آدم کو دیے، یعنی جو آدم کی اولاد میں سے ہوگا تو وہ زبان اس کے پاس ہوگی۔ اب اگر یہ ارتقائی نتیجہ ہے اور یہ کہتے کہ بھائی آدم علیہ السلام بھی کچھ دیگر یعنی بندر نما جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ فیملی ممبر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ممبر جو آدم ہے اور آدمی ہے اور انسان ہے تو ہومو سیپین ہے، تو اس کو تو مطلب زبانیں ملی، چلو اس کو 1000 زبانیں ملی، تو آپ اس کے اور فیملی ممبر میں آپ ہمیں 100 زبانیں دکھائیں، 100 زبانیں دکھائیں، 100 نہیں دکھا سکتے 10 زبانیں دکھائیں، 10 نہیں دکھا سکتے 3 زبانیں تو دکھا دیں کم سے کم۔ یعنی انسان کی زبان میں جتنے بھی ایک زبان کے اندر جتنے الفاظ آتے ہیں اور جتنے معنی آتے ہیں وہ لاکھوں ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک لفظ کا ایک ایک معنی ہوتا ہے اور ایک زبان میں لاکھوں جو ہے وہ ورڈز میننگ ہوتے ہیں۔ اب اس سے ایک زبان وجود میں آتی ہے، تو اب یہ کم سے کم انسانوں کی زبان میں اگر لاکھوں ورڈز ہے تو ان کے جو فیملی ممبر ہے ارتقائی یعنی ایوولوشنری ٹری میں، درخت میں، ارتقائی درخت میں، تو ان کے ممبروں کے پاس کم سے کم بھائی 50,000 الفاظ کی کوئی زبان تو ہونی چاہیے نا، چلو اور کم کر دو اگر جینیات کی بہت زیادہ کمی ہے ان میں زبانوں کے لحاظ سے، تو بھائی 20,000 زبانیں، 20,000 الفاظ کی کوئی زبان تو ان میں ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے زبانوں کا جو علم دیا ہے وہ آدم کو دیا ہے، اور آدم ہی یعنی انسان ہومو سیپین ہی وہ زبانوں کو وجود میں لاتا ہے، وہ زبانیں بولتا ہے، وہ زبانیں ایجاد کرتا ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خالق ہے جس میں انسانوں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ الفاظ کو ایجاد کرتا ہے، اور الفاظ کو ایجاد کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک معنی آتا ہے، تو اس کے ضمیر میں، اس کے انر سیلف میں ایک معنی آتا ہے، اس معنی کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ اب کون سا لفظ ہوگا؟ وہ علم آدم الاسماء کلھا، وہ اللہ نے دیا نام، یعنی اللہ نے نام دیے، ہر چیزوں کے نام دیے، تو نام کے لیے ایک پھر میننگ ہونی چاہیے، ورڈز دیے تو میننگ دیے۔ تو انسان کے دل میں، انر سیلف میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ما فی الضمیر کا اظہار کرے، ما فی الضمیر، ضمیر کہتے ہیں انر سیلف کو، یعنی انسان کے اندرونی نفس کو، تو اب اس کے اندر ایک معنی آتا ہے اور یہ انسان کی خاصیت ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کے پاس الفاظ ہے، لیکن دیگر جانداروں کے پاس خصوصاً جو ارتقائی درخت میں انسان کے جو فیملی ممبر ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، قرآن کہتا ہے ہم نے صرف آدم کو یہ زبانیں دی، اور پھر فرشتے جو ایک اعلیٰ مخلوق ہے، وہ جانور بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ بھائی
अंबिऊनी भी अस्माए हाउला, फरिश्तों को कहा कि मुझे नाम बता दे इन चीजों के। फरिश्ते कहते हम तो नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अंबिहुम भी अस्माए हाउला, कि इनको बता दे इन चीजों के नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। अब आप ये खुद सोचे कि फरिश्ते एक आला मखलूक है, पाकीज़ा मखलूक है, इंसान को उन पर ईमान लाना ही फर्ज है, लेकिन ये कि वो जुबान नहीं जानते, वो चीज यानी जुबानें नहीं जानते इंसानों की तरह। और इस तरह इर्तिकाई मरहले में देखे, इर्तिका के नजरिए में देखे तो कोई चीज और जुबान नहीं जानती, सिर्फ इंसान जानता है। तो अब आप खुद सोचे कि मंतिक और फलसफा और कुरान और साइंस, ये चारों चीजें जमा होती है कि इंसानों को जो जुबानें मिली है वो खालिक कायनात ने दी, जिसने इसको वजूद दिया और फिर ये खुसूसियत दी है। तो ये दलील है लिंग्विस्टिक, और इसको एक और लिंग्विस्टिक दलील है, उसको मैंने खुद उसको बनाया है, मैंने किसी और जगह से नहीं देखा, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा मुश्किल है अल्फाज के लिहाज से, मैंने उसके लिए इस्तिलाहात भी बनाए हैं, वो इंशाल्लाह फिर किसी और, उसका नाम मैंने जो रखा है वो है लॉजिकल लिंग्विस्टिक आर्गुमेंट। तो मैंने इस पे एक पोस्ट लगाई थी कि भाई अगर कोई मुल्हिद इसमें आ सकता है तो आ जाए। तो कोई हिंदू मुल्हिद है, वो कह रहे थे कि लिंग्विस्टिक दलील पे आप क्या कहेंगे, ये तो फला 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 ने बयान किया है और इसको जो है वो हमारे मगरिबी फलासफा ने रद्द किया है। मैंने कहा बेटा जब तुम आओगे ना और मैं आपको बताऊंगा कि लिंग्विस्टिक दलील जो तूने मगरिबी फलसफे में या मुस्लिम फलसफों में पढ़ा है ना, तो वो दलील है ही नहीं। मैं आपको मतलब वो दलील मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। और मैं दावे से कहता हूं कि जो दलील में आपको लॉजिकल लिंग्विस्टिक दलील आर्गुमेंट आपको बताऊंगा, तो उम्मीद है कि 80% आपको उसको समझ में भी नहीं आएगी। उसके लिए आपको मंतिक दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, यूनानी मंतिक और इब्न सीना की मंतिक पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। और फिर हो सकता है कि 50, 60 या 100 साल बाद कोई मुल्हिद आ जाए जो बहुत बड़ा मंतिकी हो और अपने लिहाज से जो है वो कोई जवाब अगर बनाएगा तो बनाएगा, लेकिन हमें यकीन है कि अगर हम अपनी ये दलाइल अपने इन मुल्हिदों के सामने पेश करेंगे तो 80% इंशाल्लाह ये फिर समझेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। बहरहाल हम तो चैलेंज भी करते हैं, चैलेंज इसलिए करते हैं, मैं आखिरी बात करता हूँ फिर खत्म करता हूँ कि भाई देखिए हम जो पोस्टों में जवाब देते हैं, जो हम इनकी जुगतों का जवाब देते हैं, इस तरह हम जो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि हमारी बात से अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे, लेकिन इससे पहले, हिदायत से पहले, कि मुसलमानों को इनकी गुमराही से बचाए। तीसरी बात कि जो हिदायत पर हैं वो ये कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो हुक्म दिया कि काफिरों के खिलाफ लड़ो, तो उसमें क्या फरमाया? इसमें फरमाया यशफी सुदूरा कौम मुमिनीन, कि मोमिनों के दिल ठंडे हो। तो देखिए हमारे इन यानी रद्द इल्हाद और दावत या इस जंग का जो एक मकसद है, वो मकसद ये भी है कि जब हम किसी बात का जवाब देते हैं, किसी सवाल का जवाब देते हैं या उनकी गैर मंतिकी बात, गैर साइंसी बातों पे पकड़ करते हैं, तो वो मुतमईन हो या ना हो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने जो साथी है उनके दिल ठंडे हो जाते हैं। वयशफी सुदूर कौमी मोमिनीन, कि मुसलमानों के दिल ठंडे हो जाते हैं। और ऐसे साथी मौजूद है जो मतलब इल्म नहीं रखते इन चीज़ों में, लेकिन हम मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी इस तरह के ग्रुपों में आते हैं। तो कई एक साथी है, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, आप, राशिद भाई, सलीम भाई, ये अगर ग्रुप में ना होते तो हम इन मुल्हिदों की बातों से आज गुमराह हो जाते, लेकिन जब आप लोग इनको जवाब देते हैं तो हमारा ईमान जो है वो सलामत हो जाता है। हम शुक्र करते हैं कि शुक्र है हमारे उलमा और हमारे प्रोफेसर हजरत और हमारे ऐसे डिबेटर मौजूद है जो इनको जवाब देने वाले हैं। यानी ऐसे कई साथियों ने मुझे पर्सनल में मैसेज किए और आप लोगों को भी किए होंगे। वो कहते हैं कि जब आप लोग जवाब देते हैं तो हमारा ईमान जो है वो वापस आ जाता है। हम कहते हैं कि वो जो शक आता है इनकी बातों से, वो शक दूर हो जाता है और हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद है जो हमारे ईमान को बचाते हैं और इन ईमान के डाकुओं को जो है वो इन्हें पसपा करना जानते हैं, इनको जलील करना जानते हैं। तो बहरहाल हमारी दावत भी है, हम किसी पर अपना इल्मी रौब और दबदबा नहीं डालना चाहते, बल्कि हम जो स्ट्रीम करते हैं इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि हमारी बात से किसी को अल्लाह ताला से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। और ये कि यशफी सुदूर कौम मुमिनीन, हमारे जो अहले ईमान हजरात हैं
उनको यह पता लगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये उम्मत यतीम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मैदान में। जी मेरी बात मुकम्मल होगी, अगर आप मजीद इस पे कुछ आसान करना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा हमें तफसील से आगाह किया, और उम्मीद है कि ये जो दलाइल आपने दिए ये समझने वालों के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन बात यह है कि समझने वालों के लिए, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर व फिक्र नहीं करते उनको, उनके आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। और मुल्हिद तो मैंने आज तक मंतकी देखा नहीं। मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले, 3 साल तो मुझे लाहत के खिलाफ काम करते हुए हो गए, मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं एक इल्मी मंतकी मुल्हिद देख लूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी, क्योंकि मैंने आज तक इल्मी और मंतकी मुल्हिद नहीं देखा। क्योंकि जो इल्मी और मंतकी हो वो मुल्हिद नहीं रहता फिर, क्योंकि गौर व फिक्र करता है। जी ये इसरार अहमद भाई आप आए हैं, जी बताएं, आपका कोई सवाल या कोई चीज़ है तो बताएं, अपना माइक ऑन कर लें। इसरार अहमद, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? जी जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैं आपको ही सुनने आया था। मैं ये जाबिर भाई से मैंने ये आपका लिंक लिया था, तो इनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं भी लाइव पर हूँ। मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ, तो इन्होंने कहा, तो उधर से मैं आया हूँ। मैं एक एथीस्ट था लेकिन अब नहीं हूँ, अभी बुद्धिस्ट नजरियात पर मैं गौर व फिक्र कर रहा हूँ। सही, तो आपका मेरी कोई आवाज़ सवाल आ है? रही है? जी जी आ रही है, आपका कोई सवाल है? जी रैंडमली कोई भी कर सकता है किसी एक मौजू पर? इस वक्त तो हमारा मौजू है अल्लाह के वजूद पर, और अगर आपका कोई रैंडमली सवाल है तो आप कर लें। बहरहाल सैयद फसीउल्लाह शाह साहब मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, उम्मीद है आपको बेहतरीन जवाब दें। जी ठीक। जी ये जो इस्लाम में मौजज़ात के मुतालिक बताता है कि जो नबी इस्लाम के मौजज़ात थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको मानने से हमारी जो मादी, रूहानी या जो अखलाकी ज़िंदगी है या दीनी दुनियावी कोई ज़िंदगी है, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है कि इसमें हमें किसी किस्म का पर यकीन करने से क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है? और फिर मौजज़ात में भी अगर एक मख़सूस बात की जाए, कुरान पाक में एक आता है हुस्न यूसुफ़ का, तो हुस्न यूसुफ़ का मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अ, मौज़े का ना तो हमें मानने का कोई फ़ायदा हो, ना ही जो उस वक़्त के जो लोग थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में, उनको कोई फ़ायदा हुआ। बल्कि हज़रत यूसुफ़ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ हुस्न की वजह से अ, ये एक बड़ी कठिन ज़िंदगी गुज़री, और जबकि अल्लाह ताला इसको एक मौज़े के तौर पर बयान कर रहे हैं। तो आप इस पर यानी कि इसका आप बात करें। जी इसमें मौज़े के हवाले से आपको 3 बातें ज़हन में रखना ज़रूरी है इल्मी लिहाज से। मौज़े 3 किस्म के होते हैं कुरान करीम में जितने भी हैं, तो उसको अगर आप कैटेगराइज़ करेंगे तो वो 3 किस्म के आपको मिलेंगे। एक मौजज़ा होता है जो अल्लाह ताला अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं उनके दिल के इत्मीनान के लिए, यानी वो सिर्फ़ नबी के लिए होता है। जैसे कि सूरह बकरा में है, आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, आपने कहा हज़रत यूसुफ सलाम का वाक़या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआँ में महफूज़ रखना वग़ैरह-वग़ैरह जितने भी हैं। तो वो यानी उसका उन मौजज़ों का ताल्लुक नबी से है कि नबी के इत्मीनान के लिए अल्लाह ताला ने तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने उनको दिखाया। अच्छा, अब हमें उनको मानने में क्या मसला है? तो मानने में ये मसला है कि अगर वो मौजज़ात हमें सही सोर्सेज़ से मिले हैं, तो हमें उनको मानना चाहिए। जिस तरह कुरान में अगर मिले हैं तो हमारा ईमान कुरान पर है, तो एक चीज़ कुरान में है तो कुरान में होने की वजह से हम कहेंगे हाँ, ये ऐसे हुई है बात। अगर वो मुतवातिर हदीस में है, मुतवातिर हदीस पर भी जो है वो ईमान रखना ज़रूरी है। तो चूँकि उसके सोर्सेज़ यकीनी हैं, तो उसपे हमें यकीन रखना होगा। अगर सोर्सेज़ यकीनी हैं लेकिन हम यकीन नहीं रखते, हम कहते हैं क्या फ़ायदा मानने ना मानने में, तो ये गैर इल्मी रवैया होगा कि एक चीज़ आपको यकीनी सोर्स से
مضبوط سورس سے ملی ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں مانتے، تو سوال یہ ہوگا کہ آپ نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ماننا ایک علمی لحاظ سے ضروری ہے اور ایمان کے دائرے میں بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان اور حدیث متواتر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے معجزے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر کیے، وہ کیونکہ اس وقت کے اس دور کے لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو ہمیں کوئی پروف دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، یعنی ایسی بات دے دی کہ بھائی یہ اگر عام بندہ ہوتا تو اس کے ہاتھ پہ ایسا ظاہر نہ ہوتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا تو فرعون نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو انہوں نے لاٹھی سے جو ہے وہ سانپ بن کر دکھایا۔ تو ایسے بہت سارے معجزات ہیں جو اس وقت نہ ماننے والوں نے مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ تو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دیے۔ اب وہ جو ہے یعنی وہ ایسے معجزے یہ اس وقت کے لوگوں کو اس پر ایمان لانا ضروری تھا، کیونکہ ان کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور ہمیں ان پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں صحیح سورس سے ملے، یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے تو قرآن پر ایمان ہے، تو قرآن کے ہر لفظ ہر واقعے پر ایمان ہے۔ اگر حدیث متواتر سے ہیں تو حدیث متواتر پر چونکہ وہ مضبوط اور یقینی سورس ہے تو اس کو ماننا لازم ہوگا۔ تو وہ ان پر ایمان لانا اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے لیے اس کو ظاہر کیا گیا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ پروف موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمارا ایمان وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ حدیث متواتر میں ہے یا قرآن میں ہے، وہ ہماری ایمان کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے تو ہمارا ایمان اس پر ہے، حدیث متواتر میں ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور تیسرے معجزے ایسے ہوتے ہیں جو ابدی ہوتے ہیں، ازلی ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ، جیسے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایسا معجزہ دیا جو آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود ہوگا۔ تو ایسے معجزے پر چونکہ یہ ہمارے لیے بھی معجزہ ہے اور یہ قیامت تک معجزہ ہے تو اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارے ایمان پر بھی فرق پڑے گا، ہمارے اخلاق پر بھی فرق پڑے گا، ہمارے پورے نظام حیات پر فرق پڑے گا، کیونکہ نظام حیات ہمارے پاس صرف اور صرف قرآن ہے اور حضور کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہم اخلاق کہاں سے لیں گے؟ جی، تو ہم اخلاق کہاں سے لیں گے؟ جی، تو یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ معجزات کے حوالے سے آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ جی اسرار برادر، آپ کو جواب مل گیا؟ مفتی صاحب، میں آپ نے جو معجزات کی آپ نے اقسام بیان کر دی، میں نے حکمت کا پوچھا تھا کہ ہمیں ان پر یقین یا اعتقاد کر کے ہمیں کیا یعنی کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہ تصور خدا کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اس سے ہماری اخلاقی یا جو روحانی زندگی ہے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن پچھلے آپ نے جو پہلی دو کیٹیگری بتائی ہیں ان پر یقین رکھ کے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، مادی، روحانی، دینی، دنیاوی؟ دیکھیں، ہماری مادی زندگی کا تعلق ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مادی زندگی کا تعلق بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین سے ہے، یعنی ہم اپنی مادی زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ جو اسلام نے دیا، قرآن میں دیا، حدیث میں دیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے اخلاقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہی ہوگا جو ہمیں اللہ نے دیا، رسول نے دیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی معاشی اور سیاسی سسٹم کیسے چلائیں گے؟ اسی طرح چلائیں گے جو ہمیں اللہ نے دیا اور رسول نے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سورسز ہے۔ اب آتے ہیں معجزے کی طرف، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں تو ہم ایمان بھی ان سے لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں جو نظام لیتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے لیتے ہیں۔ اب معجزے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس لیے وہ نیچرل لاز یعنی ایک عادت کے نظام سے ہٹ کر ایک واقعہ پیش کرتا ہے، رونما کرتا ہے۔
تو اس میں یہ کہ اللہ کی قدرت جب آپ مانیں گے تو ایسے واقعات کو آپ کا ماننا ضروری ہے. اور کہاں پر کرتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کرنے کی جگہ کیا ہے، وہ نبی کی نبوت ہے. دو چیزیں ضروری ہے معجزے کے لیے، ایک اللہ کی قدرت، دوسری چیز نبی کی نبوت. یعنی معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے. کہاں ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو چیزیں دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی صفات کے ساتھ مانتے ہیں، ہم اخلاق بھی اسی سے لیتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ بھائی نہیں، اللہ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو سورس مانتا ہوں لیکن معجزات میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے، یعنی جیسے وہ خالق ہے اس طرح نہیں مانتے. اگر آپ کہیں لیں میں نبی کو زندگی کے ہر شعبے میں مانتا ہوں لیکن اس کے معجزہ کا میرے اخلاق پہ کیا اثر پڑتا ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس کی قدرت کے محل کے طور پر نہیں مانتے. یعنی جیسے نبی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ معجزہ ہو سکتا ہے اللہ چاہے، تو آپ اس طرح نہیں مانتے ہو. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ہمارے اخلاق اور ایمان پر اس کا اثر ہے کہ جب ہم ہر چیز اللہ سے لیتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے. اللہ قادر مطلق ہے اس لیے ہم اس کو خالق مانتے ہیں، اور نبی جو ہے وہ معجزات کا محل ہے اور اللہ کا سچا نبی ہے، اس کے پاس پروف موجود ہے اس لیے اس کے پاس معجزہ ہے. تو اس لیے اللہ کو قادر ماننا اس کے معجزے کو آلریڈی ماننا ہوتا ہے. نبی کو نبی کی نبوت کو ماننا اس کو آلریڈی آپ یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ظہور کرتے ہیں. تو اس کا ڈائریکٹلی تو ہمارے اخلاق پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن چونکہ سورسز جیسے ہیں اسی طرح ہم اگر مانیں گے تو ہمارے اخلاق پھر اللہ تعالیٰ سے اور نبی کے تعلیمات سے جو ہم لیں گے، کیونکہ جیسے اللہ ہے ایسے میں نے مانا تو جو اللہ کہے گا وہ میرے لیے اخلاق ہے، اور نبی جیسے ہیں تو اس طرح میں نے مانا تو ظاہر ہے پھر وہ مجھے جیسے اخلاق دے گا تو وہ میرے لیے اخلاقی معیار ہوگا، اور اس کے خلاف جو نہیں ہوگا، اس کے جو خلاف ہوگا تو وہ اخلاق نہیں ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹلی تو اس پہ اثر نہیں ہے، لیکن اللہ جیسے ہیں اسی طرح ماننا اور نبی جیسے ہیں اسی طرح ماننا، پھر اس چیز کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اور ایمان سے ہیں تو اخلاق سے بھی ہوگا. تو انڈائریکٹلی اس کا تعلق ایسے بنتا ہے. جی بہت اچھا گائیڈ کیا آپ نے سید فتح اللہ شاہ صاحب. امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا. یہاں پر میں ان کو تھوڑا آسان الفاظ میں دو تین فکروں میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو معجزے کا مطلب جو فتح اللہ شاہ صاحب بتا چکے ہیں آلریڈی، لیکن میں دو تین فکروں میں ان کو ریپیٹ مطلب نتیجے طرح بتا دیتا ہوں تاکہ ان کو یاد تاکہ وہ جب بھی ان کے سمجھ میں آئے. ایک تو یہ ہے کہ نبوت کو منوانے کے لیے معجزہ ہوتا ہے، نمبر ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا اخلاقی کیا فائدہ ہے، تو اخلاقیات تو ہمیں باقی چیزوں میں بتا دی گئے ہیں، کہیں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اخلاقیات کی کوئی کمی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی کوئی کمی تھی تو جو کمی تھی مطلب یا تو رہ گئی ہے، تو بھائی ایسی تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی باقی چیز معاملات میں پوری ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو یعنی کہ معجزہ کی وجہ اگر معجزے کو اخلاقیات میں جوڑنا، جس طرح وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اخلاقیات معجزے کا ہماری روحانی زندگی سے کیا فرق ہے، تو بھائی روحانیت ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذکار وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری روحانی سکون کے لیے آلریڈی موجود ہیں اور وہ پوری ہیں. معجزہ صرف نبوت کو منوانے کے لیے ہوتا ہے، اس وقت کی ضرورت ہوتا ہے کہ یہ بھائی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ ظاہری بات اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ فزیکلی طور پہ یا عام حالات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کر سکے، تو نبوت کو منوانے کے لیے ہوتا ہے. جی تو آج کے ٹاپک کی نسبت سے اسامہ برادر آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا مزید کسی نے کچھ کہنا ہو، یا پھر ہم اپنا جو ہے یہ اسٹریم یارڈ ختم کر دیں، بس اینڈ کر دیں اس کو. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا ہمیں. ماشاءاللہ بہت سی چیزیں جو میں بھی نہیں سمجھ سکا تھا تو اس میں بھی مجھے کافی مدد ملی سمجھنے میں. تو باقی سوالات اس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ کافی میرے تھے، جو کہ الحمدللہ مفتی صاحب کی وجہ سے وہ کافی حد تک دور ہو چکے ہیں. باقی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں ساجد بھائی سے میرا ویسے بھی رابطہ ہے تو میں ان سے بھی کر لوں گا. باقی اسی طرح میں نے مفتی صاحب کے پاس بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیجا ہوا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے، تو میں براہ راست ان سے بھی سوال کر لوں گا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے برادر. جی جابر برادر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی راشد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ بولیں. اچھا جی مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب نے جو بیان کیا ہے اس میں میں ایک جملہ صرف
چاہूँگا کہ ایک میں کہتا ہوں گہری اور باریک بات کی کہ جب دو زبانیں ملتی ہیں تو اس سے ایک تیسری زبان ملتی ہے. اب میں اس کو ایک مثال سے تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ مثال کے طور پہ ابھی اس دنیا میں 10 زبانیں ہیں. جو 10ویں زبان ہے مکس ہونے سے بنی ہے. اچھا جو 9ویں زبان ہے وہ 8 زبانوں کے مکس ہونے سے بنی ہے. اب 8ویں زبان جو ہے وہ 7 زبانوں کے مکس ہونے سے بنی ہے. پھر اس طرح جو آخر میں 2 زبانیں بچ جائیں گی وہ ایک زبان سے نکلی ہوگی. اب وہ ایک زبان جو ان سے ہے جو ایک لینگویج ہے وہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زبان 2 زبانوں کے ملنے سے زبان بنتی ہے. تو جو پہلی زبان ہے وہ کہاں سے آئی؟ تو اس پہ قرآن پاک کی یہ جو آیات ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا بڑی زبردست طریقے سے انسان کو سمجھ آتی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی زبردست انہوں نے دلیل پیش کی اور میں نے اس پہ اپنی طرف سے ایک جملہ یہ جو مثال سے پیش کیا ہے یہ شاید اس میں اس کو تھوڑا سا تقویت پہنچائے گا. اور دوسری بات جو معجزے کی چل رہی تھی، بھائی کا سوال صحیح تھا کہ معجزے سے ہمیں ہمارے ایمان سے کیا تعلق بنتا ہے جو پچھلے گزر چکے ہیں. تو اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے فرعون کے دربار میں جادوگر بھی آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے. جادوگر نے جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، جادو فیل ہو گیا، معجزہ کامیاب ہو گیا. تو اس معجزے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو تمام جھوٹی طاقتوں کو ختم کر سکتی ہے اور وہ نبی کے ذریعے ہوتی ہے. اس سے تو انسان کا ایمان کو تقویت پہنچتی ہے. جی میری بات پوری ہوئی. جی جابر بردر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جابر بدر اپنا مائک کھول لیں، میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو. جابر بھائی، جابر بھائی اکثر اسٹریم میں آ جاتے ہیں، مائک میوٹ کر لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یا تو کھانا کھاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ شغل کرتے ہیں. چلے اگلی دفعہ جابر بھائی اگر آپ میری آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک کھول لیں اور کر لیں بات چیت. اگر کوئی کہنا ہے آپ نے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جابر بھائی، ساجد بھائی میرے خیال میں کافی ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ رمیل بھائی بھی کہہ رہے تھے اور میں انشاءاللہ خود بھی کروں گا، لیکن رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے موقع نہیں ملا. جو پچھلی سٹریم تھی تو اس کی ہم کلپنگ کریں، یعنی ایک ایک سوال یا ایک ٹاپک لے کے چھوٹے چھوٹے کلپیں ہم یہاں گروپوں میں ڈال دیں. اور اس کا بھی جی تو جی آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کے پاس موقع ہے اور طریقہ آتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بھی موقع ملا عید کے بعد، تو ان دونوں سٹریم کو میں انشاءاللہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپیں بنا کے انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا تاکہ عام لوگ سنیں بھی، اور اس طرح پہ سٹریم میں آنے کی ایک دعوت بھی ہوگی، ذریعہ بنے گا. تو چونکہ جی لمبی بات، لمبی سٹریم 1.5 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی لوگ نہیں سنتے ہیں نا. تو اگر ہم ایک ایک سوال، ایک ایک ٹاپک، ایک ایک دلیل اس کو ایڈیٹنگ کر کے بھیجیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مطلب وہ وائرل ہو جاتی ہے. جی جی مفتی صاحب، میری چھٹیاں ہو گئی ہیں تو کل تو میری چھٹی ہے. انشاءاللہ میں دن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر آج کے جی میرے بہت اس شکریہ، جزاک اللہ. سارے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آج کے اس سٹریم یارڈ کو اینڈ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور سٹریم میں انشاءاللہ ملاقات ہوئی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.